پر اللہ کہتا ہے انک قادح الی ربک قدحا، ہم جانتے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ تو ایک بڑی سخت آزمائش سے گزر رہا ہے۔ کیونکہ ہمارے ایک استاد کہتے تھے جسے حقیقت پتہ چل جائے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب زندگی ہے جو کبھی کلاموں کا بازار گرم کرتی ہے اور کبھی خاموشیوں کے باب گرم کرتی ہے۔ کیا یہ عجیب زندگی ہے جسے خاموشیاں نصیب نہ ہوں؟ کیا ہی عجیب زندگی ہے، مگر یہ زندگی بڑی دکھوں سے بھری ہے، اور اللہ اسے اپنے قرآن میں انڈورس کرتا ہے۔ اللہ انڈورسز ان اس قرآن انسان کی زندگی کے بارے میں۔ بھیجا بھی اللہ نہیں ہے، اٹھائے گا بھی اس میں سے اللہ ہی، پھر زندہ کرے گا انسان کو، لیکن سفر حیات یہ لم یکن شیء مذکورہ سے حتی یاتیک الیقین کا جو سفر ہے، اس پر اللہ کہتا ہے انک قادح الی ربک قدحا، ہم جانتے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ تو ایک بڑی سخت آزمائش سے گزر رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو اس عجیب خیال میں ہیں کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں سکتا، مجھے کوئی جان نہیں سکتا، میرا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، میری تفہیم نہیں ہو سکتی، میرے من کو جانا نہیں جا سکتا، پیپل لیونگ ود وائی می، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے قد تک پہنچا نہیں جا سکتا، اس کے من کے دقیق عمیق رمیق مسائل تک پہنچا نہیں جا سکتا، وہ تنہا ہے اس دنیا میں، وہ منفرد ہے اپنے دکھوں تکلیفوں غموں مسائل کرب غم غموم ہموم کو لے کے۔ تو اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں اس کو، انک قادح الی ربک قدحا، ہم جانتے ہیں کہ تیری زندگی بڑی تکلیفوں سے گزرے، فملاقی، پھر تو ہم سے ملے گا۔ دنیا کو دے دے سجدہ، یہ شیخ عاطف کا جملہ رقم کر رہا ہوں یہاں پر، دے دنیا کو سجدے جتنے دینے ہیں تمہیں، جا دہلی سے چاٹ لے جس کی چاٹنی ہے، اگر تیرے سینے کو سکون مل جائے نا تو مجھے آ کے دے دی، پھر انہوں کا سمجھ۔ اٹھائیں قلم کاغذ اور لکھیں۔ نفس کی دنیاؤں کے اوپر 1400 سال ہمارے علماء نے کام کیا۔ ٹھیک ہے، ہم سائیکالوجی اور سائیکیٹرسٹ کو مانتے ہیں، کوئی سائنس کے منکر تھوڑی ہیں، مشاہدے کے منکر تھوڑی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ٹوٹے ہوئوں کو ہی تو اٹھایا تھا۔ وہ الفاظ ہے نا، اللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے بعد آئے نا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پریشان تھے اس ٹائم، کائنات کا امام دیکھیں پریشان، وہاں پہ بیچارے بیوی بھی ہو تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے کہا ہرگز نہیں، اللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا میرے حبیب، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، اب لوگوں کا وزن اٹھاتے ہیں اپنے سروں پہ ہیں، آپ لوگوں کو جڑواتے ہیں، صلح کراتے ہیں، کمزور کے حق میں مقدمہ لڑتے ہیں آپ، جیسے آدمی کو کیسے اللہ رسوا کر سکتے۔ تو آپ کے بھی الفاظ یہی تھے، گھبرانا نہیں ہے اے میرے حبیب، اور بیوی جب یہ جملے کہتی ہے نا خامد، گھبرانا نہیں ہے، دنیا بھی چھن گئی تو کیا ہوا، ہم دو جھونپڑے سے بھی آئے تھے اور محل تک گئے، پھر اسی جھونپڑے میں چلے جائیں گے، ان میں اپنا اللہ لے کے چلا جاؤں گا۔ کیا جملے ہیں یہ نکل گئے ہیں، کچھ نہ بھی ہوا تو کیا ہوا، آج سب کو میں کہتا ہوں کیا ہوا اگر نہیں بھی ہو سکا، واٹس دا بگ ڈیل، کچھ ہو بھی گیا تب بھی نہیں اپنائے گی یہ دنیا، کچھ نہیں بھی ہوا تب بھی نہیں اپنائے گی دنیا۔ جب اپنے من میں اپنے ساتھ ایک شانتی اور سکون ہے، then why the world matters، مجھے کیوں چاہیے لوگوں کی اپریسیشن، مجھے کیوں چاہیے لوگوں کی ریکگنیشن، جان دے، لیٹ اٹ گو، خود کے ساتھ جینا سیکھ، رب کے ساتھ جینا سیکھ، دنیا قدموں میں آ جائے گی تیرے، میرے بھائی میرے دوست،
میرے سجنوں پاکستانیوں، اور جو خود سے اور اللہ سے مل جاتے ہیں، دنیا پھر جو ہے ان سے پاس آتی ہے یہ سبق سیکھنے کے لیے کہ بتائیں ان بلاؤں سے کیسے منہ دیا اپنے، ان کو کیسے لڑیں آپ ان سے۔ 3 چیزیں ہوں گی۔ دل بھائی کا جھک مار دیا میں نے بہت زیادہ۔ کیسی بات کر دیا آج بولنے دیں ہمیں یار، بولنے دیں آپ مجھے۔ نو ہولڈز بارڈ ٹوڈے فار دا کنٹری۔ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ کلیجہ جو ہے نا، کلیجہ ہلا ہوا ہے۔ نمبر 1 فرسٹریشن ہے، مستقبل کا خوف ہوگا اور ماضی کا غم ہوگا۔ اور میرے رب کی شان دیکھیں، کیا قرآن دیا ہے میرے رب نے۔ اللہ کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، مجھے خوف بھی نہیں ہوگا اور حزن یا حزن غم بھی نہیں ہوگا۔ خوف اور حزن کو ہمیشہ اللہ قرآن میں ساتھ لاتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حزن ماضی کا تھا، وہ جو صفحے پھاڑ دیے گئے، وہ قلم جو توڑ دیے گئے، وہ دل جو ٹوٹ گئے، وہ ہاتھ اور ساتھ جو چھوٹ گئے، وہ چھرے جو کھوپ دیے، وہ تیر جو انہوں نے چلا دیے، کمر جو چھلی کر دی، وقت کہ اس بے رحم معاشرے نے اس معصوم کو پہچان نہیں سکے، ان خاموشیوں میں وہ دریا نہ دیکھ سکے، وہ سمندر نہ دیکھ سکے، وہ دریا اس سمندر کی پہچان نہ کر سکا، وہ طوفان جو سمندر کے پیٹ میں سما نہ سکا، وہ آنسو جو آنکھ تک آ نہ سکا، وہ آنکھ جو رخسار تک بہا نہ سکی، وہ تنہائیاں جو یہ مجمع دیکھ نہیں سکے، اس کی محفل میں بیٹھا ہوا شیر بھی، گیدڑوں کے اندر بیٹھ کے بیٹھا ہوا ایک شیر بھی اپنی پہچان کرا نہ سکا اس ٹائم، وہ جنہیں لوگ ابھی تلاش نہ کر سکے، وہ جو چاہتا تھا یہ 2 منٹ جو کہتے ہیں نا 10 منٹ کا تیری باتوں کا صرف تیرے 10 منٹ کا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں میرے 10 منٹ بھی تیرے 10 سال پر بھاری ہیں۔ جو کہتے ہیں نا اس کی 10 منٹ کی موٹیویشن ہے، یہ لے شیخ عاطف کا جملہ، میرے 10 منٹ بھی تیرے 10 سال پر بھاری ہیں، کیونکہ ان 10 منٹ کے اندر وہ فلسفہ جو تجھے 10 سال میں نہ آ سکا، کیونکہ تو ہمیشہ سے لوگوں میں فٹ ان تھا، تو نے زندگی کنوینئنس اور کائروں والی جی، تو نے وہ کیا جو سب چاہتے تھے، ریور سے ہٹ کے چلنے کے اندر جو بات ہے، ابھی تو مردانگی پتہ چلتی ہے ایک شہ سوار کی، سب کے ساتھ چلنے میں کیا بہادری ہے، سب کے ساتھ چلنے میں کیا بہادری ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی سب کے ساتھ چلنے میں ہی بہادری ہوتی ہے، سبجیکٹو ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے وہ جو روک رہے تھے، اور ویسے ہی کبھی کبھی انسان کو جو محسوس نہیں ہوتا یار پتہ نہیں کیا بات ہے، میں نہیں فٹ ہو رہا کہیں، یہ نا فیلنگ، میں نہیں فٹ ہو رہا کہیں، پتہ نہیں میں ہی شاید پاگل ہوں، مجھے شاید ہنسی نہیں آ رہی آج کل، جو رب سے دور تھا مگر ہمت نہیں تھی سچ اپنانے کی، حق اپنانے کی، جھوٹی کاسمیٹک لائف سے بات ہمت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی یہ سب چھوڑنے کی، ہمت نہیں تھی، وہ الفاظ جو کبھی زبان پر آ نہ سکے، وہ الفاظ جو کلام نہ بن سکے، وہ کلام جو کتاب اور خطاب نہ بن سکا، وہ کتاب جو تحریر نہ ہو سکی کبھی، اور لوگ اپنے کلیجوں میں رکھ کے چلے گئے اس دنیا سے اپنا درد، وہ اولادیں جو باپ کا قد نہ سمجھ سکی، وہ یار جو یار کے ہوتے ہوئے اس یاری کا وزن نہ سمجھ سکے، وہ دوست جو سمجھ نہ سکے، وہ جو سمجھ نہ سکے، دنیا جو سمجھ نہ سکے، رہتا تم میں تھا، رہتے تم میں تھے مگر تم میں نہیں تھے، میں ان سے کہتا ہوں دردوں تکلیف مارتے ہوئے رحم نہیں آیا اگلوں کو، رحم نہیں آیا اگلے کو، اللہ رحم نہیں آیا اگلے کو، توڑتے ہوئے رحم نہیں آیا، توڑتے ہوئے رحم نہیں آیا، وہ جو فتوے لگا گئے ان سب گھبرانا نہیں ہے،
कुछ नहीं होता। ये तो विरासत है बादशाहों की। ये सब बातें तो विरासत है बादशाहों की। ये तो शेरों की शान है कि उनको मिलता ही। गीदड़ों की शान के अंदर ये दर्द थोड़ी आता है। ये तो शेरों को मिलता है ये गम, क्योंकि उसने अपनी टेरिटरी मार्क करनी होती। घबराना नहीं है। हार भी गया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा। नहीं लगी, अगर नहीं लगे आज हमारे दर्स को भी नहीं लोग लेंगे तो क्या हुआ। 16 साल तो नहीं मशहूर था मैं। 16 साल कहां थी कौम। आई वॉजंट इवन डिस्कवर्ड। और अगर चला भी जाएगा तो क्या है। ये सही होना चाहिए। तो या मुस्तकबिल का खौफ है जिससे बेचैनी है, फड़फड़ाहट है, या माजी का गम है जो भुला नहीं सके, या एक गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है तीसरी जो निकाल ना सके। 3 चीजें होंगी अदील भाई। या गम होगा माजी का, बार बार तंग करता होगा, या खौफ होगा मुस्तकबिल का जो कदम रोकता होगा, या फ्रस्ट्रेशन होगी जब उनका सब कुछ याद आता होगा और निकालने के लिए, बंदूक में गोली भरने के लिए, कमान में तीर रखने के लिए, हाथ में छुरा उठाने के लिए बड़े बड़े रीजन नहीं चाहिए होते। इतना भी बहुत था जो उन्होंने किया या जो कर गए वो आपके साथ। मगर एक इमाम, एक लीडरशिप होल्ड करके बैठी। होल्ड कहते हैं ना, वी कैन ऑलवेज फॉरगिव और वी कैन नेवर फॉरगेट। माफ तो किया जा सकता है, भुलाया नहीं जा सकता बहुत सी चीजों। तो वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही होगी अंदर, बहुत गुस्सा आ रहा होगा हमारे लोगों को। मेहनत कर रहे होंगे कौम के बच्चे इस टाइम पर, कौम के लोग मेहनत कर रहा होगा भी, और रहम नहीं आ रहा होगा अगले को। रोज उठ के जा रहा होगा और वो कांटों का इतना बड़ा पूरा मैट्रेस बिछाते होंगे तेरे आगे। फिर रोज जख्मी होके जाएगा तो फिर वहां जाएगा, वहां अलहदा जलील हो रहा होगा, वो भी नहीं पहचान सके होंगे। फिर वापस आएगा, सर झुका हुआ होगा उनके जुल्मों से, तो घर वालों का अलहदा होगा। दोस्तों में जाएगा तो ऐसी फनकारियां चल रही होंगी, तन तनहा। बुराना नहीं है इसी रास्ते के ऊपर। हम कहते हैं जी सेल्फ मेड मैन, मैं बड़े तीर मारे ने दुनिया में। अल्लाह कहता है तू कुरान शुरू करेगा तो मेरे नाम, मैं अल्लाह की, और इतना गनी है अल्लाह। अल्लाह कहता है तुसी सारे इंसान, जिन, इंसुकुम अव्वलकुम आखिर, सारे सजदा दे दो, मैंने फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ऐलान कहता है वो अल्लाह समद, मुझे जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। फिर भी अल्लाह कहता है इंसान के लिए एक जुमला कलेजे फट जाने चाहिए ईमान वालों, वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री। ऐ इंसान, तुझसे लगाया था हमने एक ताल्लुक, तूने हमारी कदर नहीं की। बंदा नहीं है थे क्या वड्डे पावरफुल वड्डे दा नहीं बंदा है थे कहना। लेकिन फिर भी अल्लाह ने कहा कि वमा कदर, तू कदर नहीं की थी। मेरे फरिश्तों को नहीं दिया हमने, जिन्हों से ले लिया हमने, जन्नात को भी तेरे से नीचे किया हमने, किसी मखलूक को नहीं दिया हमने, तुझे दिया हमने, तेरे बाप को दिया हमने, कब दिया तुझे हमने, तूने नहीं की हमारी कदर। इसलिए तो तुझे गम देता हूं मैं कि शायद तेरी फितरत को याद है कि हम भी कोई चीज हैं। बहुत चिपट चपट चल रही है तेरी जुबान, बहुत चिपट चपट चल रही, बहुत टू मच मैथ्स इन दिस वर्ल्ड, बहुत मैथ्स है तेरी लाइफ के अंदर, तरकीबें, तदबीरें, सियासतें कर। मना नहीं किया तुझे ऊंट बांधने से। मैं कहा हूं तेरी जिंदगी में कर तू अपनी मैथ, साइंस, इंजीनियरिंग। अल्लाह कहता कर, मैं तो खुद चाहता हूं। तुझे कोई साधुओं का दीन थोड़ी भेजा है हमने, मोनास्टिसिज्म का, कि तू गारों में बैठ जा जाके। तेरे नबी को भी गार में 36 की उम्र के अंदर लेके गया था, तो फिर जंगों में लेके आया उसको। मैं कहूं तेरी जिंदगी में तेरी औलाद है, होनी चाहिए, तेरी बीवियां हैं, होनी चाहिए। हमने अल इंसान मिनल इनास, इंसान है ही मानूस होने वाला, तुझे सब होना चाहिए। तुझे तारे के दुनिया बनाने का हुक्म थोड़ी दिया। मैं कहूं ये बता, तेरी जिंदगी में बेटा फौत हो गया, एक मोमिना का, साबिया का, खबर आई औलाद फौत हो, वो कह रहे हैं नबी क्या है, नबी किधर है, नबी कितने है। दूसरे ने आके कहा बंदा फौत हो, आपका बंदा फौत हो गया बराबर, आपका खामद फौत, नबी कहाँ है मेरा, नबी क्या है। वो कह रहा है भाई शहीद हो गया आपका, मेरी बहन। वो कह रहे हैं अल्लाह दे बंदे हो, नबी किस तरह का है, नबी का हाल सुनाओ पहले। अल्लाह की कसम हमसे नहीं हो सकता, हमसे समझ ही नहीं आती। तो ये दर्द के सफर में जो तकलीफें, टेंशनें, स्ट्रेस, गम, खौफ,
مال کا خوف، اولاد کا خوف، دھوکے، ہائے ہائے ایسے دھوکے دیے انسان نے۔ ان جوانیوں نے اپنے عروج پہ کیا کرنا ہوتا ہے، اس زمین نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس عروج میں کہاں ہوں تیری زندگی، دل لگیاں ہیں تیری، کیسی دل لگی ہے؟ میں تیرا باپ میرے سے زیادہ تجھ سے کر سکتا ہے؟ تیری ماں مجھ سے زیادہ تجھ سے کر سکتی ہے کیا؟ تو پیٹ سے جنا ہوا ہے اس کے، میرے تو کن کے کلمے سے آیا تھا تو دنیا۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر، اے انسان تجھے یاد ہے تجھ پہ ایک لمحہ ایسے بھی گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، تو سبجیکٹ بھی نہیں تھا، موضوع بھی نہیں تھا محفل میں ذکر کرنے، تب بھی ہم تھے، آج بھی ہم ہی ہیں، مرنے کے بعد بھی تیرا رب ہی ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ بنیہ، یاد کری اس دن کو، آئے گا ایک دن تیرے پہ تیری بیوی بھی بھاگ جائے گی، اللہ کہتا ہے تیرا بیٹا بھی بھاگے گا تجھ سے، تیری بہنیں، تیرے باپ، تیری مائیں، تیرا رب تو اس دن بھی 99 گناہوں کے دفتروں کے بعد بھی توحید کا ایک بطاقہ لے کے آئے گا تیرے لیے۔ تیری ماں چھوڑ جائے گی، تیرا رب نہیں چھوڑے گا تجھے۔ آنکھ کا تو نے میری دی ہوئی آنکھ سے جو لذتیں حاصل کی ہیں نا، تو یہ کیسے واپس دے گا؟ باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی، کیا باتیں کہہ رہا ہے؟ لیکن تیرے ساتھ محبت ہے ہماری، پسند ہے اللہ کو انسان، اس ظالم ظلومن جہولا کو پسند کرتا ہے اللہ۔ جب یہ سسکتا ہے نا تکلیف کے عالم میں، جب رستے بند ہوتے ہیں، سروں پہ موت منڈلا رہی ہوتی ہے، سینے میں ان کے وار چھلی کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو سسکیوں میں نکلتی ہے نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا۔ اللہ کہتا ہے اے چاہیے سی، درد ہوتا ہے کرب ہوتا ہے، درد ہوتا ہے کرب ہوتا ہے، کچھ بننے کے لیے بس غم ہوتا ہے، لہو میں آگ جگر میں دم ہوتا ہے، رکھتا ہے جو رب پہ توکل، رکھتا ہے جو رب پہ توکل و اعتماد، بندہ ایسا کب کسی کو ہضم ہوتا ہے، منزل مقصود جن کی کأنہ کا طرح ہو، منزل مقصود جن کی کأنہ کا طرح ہو، انہی پر زمانے میں ستم ہوتا ہے، اہل شرک سے کہہ دو مواحد ہیں ہم، شرک سے تو انسان صرف کم ہوتا ہے، کرتے ہیں سفر آنسو راتوں میں، کرتے ہیں سفر آنسو راتوں میں، اجالوں میں تو دوستوں کا بس کرم ہوتا ہے، ہم ہوتا ہے جذب ہوتا ہے، خود سے لڑنے کا جن کا عزم ہوتا ہے، دعویٰ کرنے کے لیے جنگل کا شیر کو، دعویٰ کرنے کے لیے جنگل کا شیر کو، رب کے آگے سر تسلیم خم ہوتا ہے، کچھ تو ہے جو آگ بجھتی نہیں عاطف، کچھ تو ہے جو آگ بجھتی نہیں عاطف، یہ سلسلہ بیان ہمیشہ ایسے ہی کیوں ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہے جو انسان کا کام کرتا ہے، اللہ ہے جو انسان کی ان سینے میں دھڑکتے ہوئے ان الفاظوں کو جو جانتا بھی نہیں ہے، ابھی خود نہیں جانتا، اللہ ان دھڑکنوں کے اندر بھی ان الفاظوں کو جانتا ہے، مگر بندہ اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ اتنا مشکل بنا دیا ہمیں اللہ کے پاس جانا اس دنیا میں، ان دیندار لوگوں نے بھی کتنا مشکل بنا دیا اللہ کے پاس جانا۔ ایک عام انسان کو اللہ کے اور اس کے بیچ میں اتنے مسائل کھڑے کر دیے انہوں نے اللہ کے پاس جانے سے، اتنے سلسلے ہیں، اتنے مسئلے ہیں، اتنے فرقے، اتنے مسلک بنا دیے انہوں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ کتنا اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آدمی سوال کرتا ہے کسی سے کسی بھی چیز میں قریب ہوں اس کو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو منہ سے نکالے گا نہیں میں تیری سن رہا ہوتا ہوں۔
اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے اس دنیا کے اندر. رب جو ہے نا اس سے بڑا دوست نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے اللہ کی یاری میں بہت بہت دم ہے. اللہ کی یاری میں ایسا دوست ہے وہ, ایسا رہبر ہے وہ, ایسا لیڈر ہے اللہ. مطلب ایک باپ کیا انسان سے پیار کرے گا جو اللہ پیار کرتا ہے بندے سے. اتنا اللہ تعالیٰ کی بات ہے, مطلب کیا دوستی ہے اللہ کی. ایسا یاروں ایسا دوست ہے اللہ انسان کا. ایک دفعہ کسی کے ساتھ اللہ کرتا ہے نا تو پھر ایسی نبھاتا ہے اس کے ساتھ. میں تو شاید اپنے پہ اس آیت کو فٹ کرتا ہوں کہ وما قدر اللہ حق کا قدر. میں نے قدر نہیں کی اللہ کی, میں نے نہیں کی. کیا کچھ نہیں دیا اس نے ہمیں, کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے ہمیں. مطلب صحابہ کے پاس جب دنیا کھل کے آتی تھی نا تو انہیں لگتا تھا کہ یار ہم اللہ ناراض تو نہیں ہو. واقعی وہ وقت اچھے تھے. اللہ سے سختی نہیں مانگنی چاہیے, صلی اللہ علیہ, اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے, مگر سختیوں کے وقتوں میں رب یاد بہت آتا تھا انسان کو. اللہ ہی تھا جو یہاں تک لایا. دنیا جہاں نے تو دھتکار کے پھینک دیا. تھوڑی سے داڑھی کے بال کے آئے, اٹھا کے پھینک دیا لوگوں نے. تھوڑے سے یہ حلیے شلوار قمیضوں والے کیا ہو گئے, اٹھا کے پھینک دیا دنیا نے لوگوں نے. بھیک مانگی ہم نے لوگوں سے ان کی محبتوں کی, اٹھا کے پھینک دیا. اللہ تھوڑی اٹھا کے پھینکتا. اللہ تو ایسی ٹھنڈ ہے انسان کی زندگی میں. لوگ ملے مگر وہ بات نہیں ملی, وہ ہمت اور حوصلے نہیں ملے. پھنسے میں آج بھی انسان عجیب چیزوں میں. میں خود پھنسا ہوا لگتا ہوں کبھی کبھی, لیکن جو اپنے لیے اپنے آپ کو سبق دیتا ہوں, میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی کہوں کہ جنت کی کنڈی ہے لا الہ الا اللہ. شرک نہیں کرے انسان اللہ کے ساتھ, شرک نہیں کرے اللہ کے ساتھ. بندہ جو اللہ کا حق ہے وہ مخلوق کو نہ دے. اب جیسے بہت سمپل ہے انسان کا سٹریس کم کرنے کے لیے. جتنے یہاں پر لوگ, میرے زیادہ تر سوال جو مجھے آ رہے ہوتے ہیں نا, ڈپریشن کیسے کم کریں, انگزائٹی کیسے کم کریں, سٹریس کیسے کم کریں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. خلاص جو اللہ پر جو تقوی اختیار کر لے, جو گاڈ کانشیسنس ایکسیپٹ کر لے, اللہ کہتے ہیں 4 دروازے بند ہوں گے, 5واں میں نکال دوں گا. ختم. اب اس پہ یقین نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم سے مناظرہ نہیں ہوتا, ڈیبیٹ نہیں ہوتی. میں محفل میں بیٹھ کے محفل لوٹ ہی نہیں پاتا اپنے دلائل سے. اللہ نے اس کا حل دیا قرآن میں, ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. تو تقوی اختیار کر, پرہیزگاری اختیار کر, گاڈ کانشیسنس دل ملا, پھر جسم ملا, عبادات کی شکل میں, واٹس ایور, ہم تجھے فرقان دیں گے. واٹ از فرقان؟ فرق کرنے والی دلیل. ویل گیو یو ریشنلٹی. یقین نہیں ہے. لوگوں سے پبلک سپیکنگ نہیں ہو رہی, یقین نہیں ہے. لوگوں سے ڈیبیٹ نہیں ہو رہی, دلیل نہیں دے پا رہے. محفل میں اگلے پٹھے کو اپنے دلائل سے, اپنے برہان سے, حجت سے قائم. تو ایک ایلیمنٹ یہ. دوسرا یہ ہے دنیا داری والا اصول اٹھا لیں پھر کر کے. پریکٹسنگ میکس اے مین پرفیکٹ. العلم بالتعلم, وہ بھی کھڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. صبر کر کے آتا ہے, عاجزی کر کے آتی ہے, اور علم پڑھنے پڑھانے سے کر کے آتا ہے. تو وہ والا ایلیمنٹ لے لیں. دونوں ایلیمنٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں, اس میں ذرا اسٹریس زیادہ ہوگا. اللہ ہی نہیں ہے. تو میں اسی پر, میرے پاس ٹائم کیونکہ کم ہے, میں نے کور زیادہ کرنا تھا. اللہ کے بغیر یہ سفر مشکل بھی ہوگا, ان افیکٹو بھی ہوگا, ایفیشنسی بھی ڈسٹرب ہوگی, اور آپ تھک جائیں گے. کل کی بات ہے, فیملی کے کسی آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. 2-3 مس ہیپ ہو گئے ہیں اس کے ساتھ لاہور کے اندر. امپورٹس کے حوالے سے کوئی کنسائنمنٹ منگایا تھا, سچا پکا انسان تھا, ڈیوٹی کو زیادہ چارج کر دی لوگوں نے. اپنا کیس پریپیئر کر کے ہائی کورٹ میں مطلب کیس فائل کرنا چاہ رہا تھا, تو ذرا فیملی کے بڑوں نے کہہ دیا یار کھلا ولا کے ذرا فارغ کر دو. اب کیونکہ کنسائنمنٹ تو کلیئر ہو چکا ہے, لیکن بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس ملک میں کیوں رہوں جہاں میرا رائٹ کانفسکیٹ کر دیا جائے گا. تو نا ہی وانٹس ٹو لیو دا کنٹری آن جسٹ ون. ایک 17-16 لاکھ کا نقصان, جو بہرحال ایک بڑے
آدمی کے لیے کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے ان کی حیثیت کے لحاظ سے، ویسے کسی اور کے لحاظ سے ہو سکتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا جب آگاہی آتی ہے، جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اوور سپیڈنگ کیا ہوتی ہے۔ تو اصل توکل، اصل اعتماد اور اصل اسٹریس مینجمنٹ اور انگزائٹی مینجمنٹ جھٹکا لگنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو اب اگر اللہ ہو، توکل ہو اور تعلق اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہو، اور پتہ ہو کہ بھائی اس نقصان کے اندر کوئی ایلیمنٹ ہوگا جس کا میرے شر سے، میری گرومنگ سے، میری تبدیلی سے، میرے تغیرات سے اور میری انہینسمنٹ سے تعلق ہے، اللہ ایویں فضول میں بندوں کے ساتھ پیڑی نہیں کرتا۔ دیر از اے بگ فک اینڈ حکم بیہائنڈ دیٹ، تو انسان پھر میدان میں اترے گا۔ مسئلہ یہاں پر یہ، اگر آپ اللہ مائنس کر کے چلیں گے نا تو اپنی میتھس کے تحت تو آپ اپنا نقصان بچا سکتے ہیں، لیکن بھائی جان پھر بھی مسئلے مسائل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کائنات ایک روحانی کریشن ہے۔ دے آر تھنگز دیٹ ورک اسپرچولی اینڈ سپر نیچرلی۔ آپ مائنس کر دیں ٹھیک ہے، آپ اپنی میتھ سائنس لاجک لے کے آئیں، بٹ دیر آر سم ایلیمنٹس بیونڈ میتھس اینڈ لاجک، ٹھیک ہے۔ سائنس بڑا ہمبل طریقے سے بڑا انکار کرتی ہے، جملہ بڑا گہرا ہے ذرا۔ سائنس ہیوملٹی اختیار کر کے ایروگنٹ ہوتی ہے کہ وی ڈونٹ نو، ہمیں پتہ نہیں ہے لائکلی کیا ہوگا۔ بھائی جان اس کائنات میں بہت کچھ، کیا سب کچھ ایک نظام، ایک الگورتھم کے تحت ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ سینسیبل ہے جسے آپ اپنی کیلکولیشنز، فائنینس، ٹریڈ، اکنامکس اور ان جگہ کی ڈگریوں میں سالو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا ایک حصہ سپر نیچرل ہے جو ایک قرآن حدیث سے ہی سالو ہو سکتا ہے، اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس روحانیت کے ساتھ سالو ہو سکتا ہے۔ تو آئی جسٹ اینڈ مائی کوٹ اوور دیئر، اللہ مائنس کر کے بھائی جان یہ مت سمجھیں کہ اگر میں نے داڑھی رکھ لی، میں مسجد جا رہا ہوں، میں مولوی بن گیا ہوں تو میں اللہ، نو، اٹس اباؤٹ کنیکٹنگ ٹو اللہ، پرسنل لیول پہ اللہ سے تعلق، یہ آپ کا ہے۔ اس میں جو اس کا فزیکل سٹیچر ہے، جس میں داڑھی ہے یا لباس ہے وغیرہ، یہ بعد میں آتا ہے، پہلے سٹارٹ ہے تعلق سے۔ وہ آپ اپنا کنیکشن کتنا گہرا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ نے اپنے ساتھ کنیکشن گہرے کرنے کے لیے شرائط رکھی ہیں، قیود رکھی ہیں، اس میں اللہ کہتا ہے بھائی الٹے ہاتھ سے پینا ہے، سیدھا ہاتھ سے پینا ہے، الٹے ہاتھ سے نہیں پینا، فائن، وہ بات کی بات ہے، اس میں لاجک ریشنالٹی نہیں آئے گی۔ اللہ سے تعلق اسٹرانگ کرنے کے لیے ایک لیول پہ لاجک اس لیے کام نہیں آتی کیونکہ آپ نے دے دیا نا اس کو، اپنا اس گریس کو آپ نے حوالے کر دیا اپنے، خلاص۔ اب اللہ کہے جی الٹے ہاتھ سے استنجا کرنا ہے، سیدھے ہاتھ سے پانی پینا ہے، لاجک لوجک کام نہیں کرتی۔ سو اسٹاپ فائنڈنگ لاجک اوور دیر، اٹس اے ریلیشن شپ دیٹ ہیز بلٹ، فیصلہ آپ کا ہے۔ اور دوسرا ایلیمنٹ ہے جس کے اوپر مسائل کھڑے ہوں گے، جو دنیا دار لوگوں کو اور دنیا اورینٹڈ لوگوں کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے، اور جو ان کا گلہ بھی ہے کہ دیندار طبقہ ایڈریس نہیں کر رہا، دیٹ از اونٹ باندھنا، اسٹریٹجک مینجمنٹ، گراؤنڈ ریالٹیز، زمین کے اوپر، دا پولیٹیکل، دا اسٹریٹجک پولیٹیکل ایلیمنٹ، دا اسٹریٹجک کمانڈ، یہ لوگوں کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو ایک پارٹی مجھ سے وہ چاہتی تھی کہ آپ اللہ والا ایلیمنٹ زیادہ اسٹرانگ رکھیں، تو ہم نے دے دیا آپ کو، اور ایک پارٹی چاہتی ہے اب آپ گراؤنڈ میں بتائیں کہ ایکسلنس گراؤنڈ کے اوپر حصی ایسپیکٹ سے کیسے پہنچ سکتا ہوں میں وہاں پر۔ تو اس کے اوپر بڑے اصول ہیں، لیکن میں کچھ آپ کے آگے رکھتا ہوں جو شاید آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ میں نے ابھی تک 31 ڈرائیو کیے ہوئے ہیں قرآن حدیث سے، اپنے ایکسپیرینسز کا تڑکا لگا کے وہ 30-40 تک چلے جائیں گے، لیکن 6-7-8 پہ آج آپ سے بات کرتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہا، کیوں نہیں پہنچ پا رہے، کیوں نہیں لوگ سمجھ آ رہے، کیوں نہیں اپرچونٹی کریٹ ہو رہی، کیوں مال بک نہیں رہا، کیوں سیلز اوپر نہیں جا رہی۔ سپر نیچرل ایسپیکٹ میں نے ڈسکس کر لیا ہے، اللہ کا ایلیمنٹ بہت بڑا ہے اس کے اندر۔ نمبر 1، آر یو ود می، میرے ساتھ ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ وہ جاندار بات آئی نا ہے۔ اچھا تجربوں سے دوں یا دین سے دوں؟ کیا ہم دین سے اسٹریٹجک مینجمنٹ، اسٹریٹجک کمانڈ اینڈ اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ لیکن کسی پٹھے کا دماغ نہیں گیا اس کے اوپر، ہیں کہ جنہوں نے 3 بر اعظموں پہ ریاست قائم کی ہوگی انہیں HRM سکھایا جا رہا ہے۔ People who ruled when the North America and the South America and Australia wasn't discovered and the world was actually Europe, Asia and Africa، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ HRM کیا ہوتی ہے۔ انہیں مارکیٹنگ، برانڈنگ، پوزیشننگ سکھائی جا رہی ہے، انہیں سیاست سمجھائی جا رہی ہے، انہیں اسے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز کیا ہوتی ہے۔ تو بھائی جان ہم نے پہلے بھی کیا ہے، ہماری کتابوں میں بھی درج ہے، ہمارا علم عربی میں زیادہ تر وہ
حیرت کی بات ہے جب اپنا نہیں پتہ ہو تو غیروں سے ادھار تو لینے پڑتے ہیں پھر جا کے. لیکن فائن, میں گورے کی ریسرچ کا منکر نہیں ہوں, ان کے کام کا بھی منکر نہیں ہوں, مانتا ہوں کھڑا کیا انہوں نے, لیکن تھوڑی بہت غیرت بھی ہے اور تھوڑا بہت اپنا والا بھی ہے کہ یار ہمیں بھی وائلڈ کارڈ انٹری ہے لیکن ریس کا آخری گھوڑا سمجھ کے آپ لے لیں. اور یہی شاید میری ایک موومنٹ کا ایک بہت بڑا راز تھا کہ ہم منوائیں گے ویسٹرن اکیڈمکس کو, اپنے والوں کو تو نہیں. تو میرا HSC سے زیادہ تعلق نہیں ہے, میری ویسٹرن اکیڈمکس سے میرا زیادہ تعلق ہے US اور یورپ کے اندر, کہ بھائی جان اب ہمیں ریس کا تو گھوڑا سمجھیں, ایروگنس کے اندر, سائیکالوجی کے اندر, مینجمنٹ کے اندر, HRM کے اندر, مارکیٹنگ کے اندر, سیلز کے اندر, ریسورس مینجمنٹ کے اندر, پیپلز مینجمنٹ کے اندر, رسک مینجمنٹ کے اندر, فیئر مینجمنٹ کے اندر, آبسٹرکشن مینجمنٹ کے اندر, کرائسس مینجمنٹ. ہمیں کچھ تو سمجھیں گے ہم نے کیا ہوا ہے, اور ہمارے پاس آسمانی اصول ہیں وہ کرنے کے. تو ہمارا یہ تھا, اس کا کچھ ذرا پاکستان میں ہٹ ہو گیا تو لوگوں نے ذرا اس کو زیادہ انہینس کیا, تو اسی میں سے آج آپ کچھ نکالتا ہوں. فردر مور آئی ایم تھنکنگ آف سیٹلنگ ان لاہور ایز ویل. دونوں موقف کھڑے ہیں, آپ آئیں آپ نہ آئیں, انسٹیٹیوٹ کھولیں نہ کھولیں, برانچ کھولیں نہ کھولیں. شوڈ آئی کم ٹو لاہور بائی دا وے؟ ٹھیک یہ جذباتی نکلی ہے, یہ 6 مہینے بعد یہ بجھ جائیں گے سارے. کیا کہتے ہیں جی, پنجاب میں کھولیں ہم اپنا ایک انسٹیٹیوٹ, کھولنا چاہیے نہیں کھولنا چاہیے؟